احترام مشائخ سادات حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والإحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بأفواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس بنگال کی ان کھاڑیوں میں میں محسوس کرتا ہوں جگہ کی قلت آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن یہ بات کا اندازہ کر لیجیے آپ۔ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا بھی تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی جلسے ہوتے ہیں، اتنی پبلک آتی کہاں سے، اتنے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ ہم نے یہ کہا عاشقان رسول صرف انسان تھوڑی ہیں، جنات بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی رسول پاک کے عاشقین ہیں۔ یہ بات کرنا ہمارا کام ہے، نبی پاک کی شان میں حضور پاک کی تعریف و توصیف کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور لوگوں کے دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کی شان ہے۔ آج دور دراز سے لوگ سفر کر کے گھنٹوں یہاں بیٹھے ہوئے انتظار میں ہیں، کس بات کے لیے آئے ہیں سب کو پتا ہے میرے عزیزوں، کہ کسی نیتا کو سننے نہیں آئے، آمنہ کے لال کو سننے آئے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات کی جاتی ہے تو جذبہ جوان ہو جاتا ہے، اور میں وہی بات کرتا بھی ہوں۔ ہماری عمر اب پتہ نہیں کتنے دن باقی رہ گئی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بات کریں جس میں 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کا جوان بن جائے۔ ہم کربلا کی داستان بھی سناتے ہیں تو اسی نیت سے کہ اس کے اندر جتنا خوف ہے نکل جائے، اس لیے کہ اب ان کے بعد آنے والے بچوں کے لیے ایسے چیلنجز آئیں گے، گلی کوچوں سے چھوٹے موٹے کیڑے نکلیں گے، چاقو لہرا کر دکھائیں گے، تلوار لہرا کر دکھائیں گے، بہت سارے مسائل آئیں گے آنے والے دنوں میں، اور ہم اپنے بچوں کو ابھی سے جوان کر کے جاتے ہیں، اے نوجوانوں، کل کہیں کوئی درندہ ناچتا ہوا نظر آئے تو اسے کہنا رکھ یہ چھری اپنے پاس، ہم 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں، ہمارے اندر گردن کٹانے کا جذبہ موجود ہے، اور گردن پر چڑھ کر بولنے کا جذبہ بھی موجود ہے۔ ہم وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ہاتھ ملا کر ان کے تلوے چاٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہماری تاریخ ہے باطل سے ٹکرانے والوں میں ہمارے پرکھوں کا نام آتا ہے۔ عزیز
عزیزان گرامی وقار، ہم جو بات کرتے ہیں نوجوانوں سے اسی لیے کرتے ہیں کہ کل کو آپ کمپرومائز نہ کر لیں، سمجھوتا نہ کر لیں دین کے معاملے میں اور حضور کی عزت کے معاملے میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا، ہاں ہم باقی معاملات میں مان لیتے ہیں، پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، کپڑے نہ ہو، گھر نہ ہو، چھت نہ ہو، ان سب معاملات پر ہمیں ہمارے دین نے بھی صبر سکھایا ہے، ہمارے ماں باپ نے بھی صبر سکھایا ہے۔ ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ اخلاق میں سے یہ چیز ہے کہ گفتگو نرم ہونی چاہیے۔ تین چیزیں ہر مسلمان کی عادت ہو جائے، اخلاق ہے، یہ اسلامی اخلاق ہے۔ کیا ہے اخلاق؟ تین چیزیں: زبان نرم ہو، دل ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا ہو، زبان میٹھی ہو اور دل نرم ہو۔ تین چیزیں، دماغ ٹھنڈا ہو، دل نرم ہو، زبان میٹھی ہو، یہ مسلمان کے اخلاق ہیں، اسی پر جیا کرو۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک نصیحت یہ بھی کی، یہ تینوں چیزیں برقرار رکھنا زندگی بھر، لیکن جہاں نبی پاک کی عزت کی بات آئے تو پھر نہ دماغ ٹھنڈا ہو، نہ دل نرم ہو، نہ زبان میٹھی ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول، جن کے اندر عجز و انکساری کمال کی تھی، جانتے ہو آپ چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے کا کسی کا معاملہ سامنے آتا تو آپ خود کہتے ہیں میں اس شہد کی مکھی کی طرح ہوں جس کی مٹھاس کا جواب بھی نہیں، جس کے ڈنک کا جواب بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، رفعت اسلام، شوکت اسلام، سرکار دو عالم کانفرنس۔ عاشقان مصطفیٰ کے لیے دل ہمیشہ نرم ہے، لیکن ساتھ میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بام۔ معنی سمجھ میں آتا ہے؟ کل کے رضا، کل کے رضا کس کو کہتے ہیں؟ رضا کا قلم، رضا کا قلم۔ اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بام، بجلی برسانے والا اور خون چوسنے والا تلوار کی طرح یہ قلم ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے قلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں بجلی کوندتی ہے جس طرح سے، اور پھر جس طرح خون پینے والی تلوار ہے، رضا کا قلم اسی طرح سے ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چھارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے میں گفتگو مختصر آپ کے سامنے سمیٹ کر کروں گا، جو میرا اہم میسج ہے، پیغام ہے، وہ یہ ہے فاضل بریلوی امام اہل سنت عاشق صادق نے جو فرمایا اسی پر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ حضور پاک کے مقام و مرتبے کو جس نے بھی کوشش کیا ہے گھٹانے کی وہ خود گھٹ گیا۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے سلسلے میں اے نوجوانوں، آج کیا قیامت تک کے لیے میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جتنے کتے آئیں گے موسم کے ساتھ فنا ہو جائیں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا، ہاں ذکر تو حضور کا رہنا ہے۔ اور باقی ایک بات مثال دیکھ لو، حضور کی محبت میں جو بات کرتا ہے، میں اپنے آپ کے لیے سوچتا ہوں، میں جنوب ہند سے تعلق رکھنے والا بنگال کی کھاڑیوں میں بھی آ جاؤں تو یہاں ہزاروں کا مجمع ایسا ہوتا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت پر بات کرنے کا صدقہ ہے، یہ انعام ہے نبی پاک کے دربار کی نوکری کا۔
جب اس نوکری کے انعام کا یہ حال ہے، یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، جس جگہ جاؤ وہاں پر لوگوں کا ہجوم، آنکھیں بچھائے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اور ہم پوچھتے ہیں ان پاکھنڈیوں سے تمہارا تو گوفے سے نکلنا بھی مشکل ہے، حضور کی شان میں بھونک کر کے زندگی جینا بھی مشکل ہو گیا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، چین و سکون نہیں ہے، 8 سال کا بچہ بھی گوفے میں آ جائے تو ڈر لگتا ہے۔ گستاخی کرنے والوں کا حال یہی ہے، موت تک ڈر ڈر کر کے جینا پڑتا ہے۔ کیوں ایسی زندگی کو خریدا تم نے؟ حکومت وقت کا سہارا لے کر چند اوباش طاقتوں کو راضی کرنے کے لیے حضور کی شان میں بھونک تو دیا، لیکن پوری زندگی مجبور ہو کر گزارنا پڑا، اور الحمدللہ ہم نے جب سے حضور پاک کی محبت میں اعلان کیا ہے، خوف جو بھی باقی تھا دل سے وہ بھی نکل گیا۔ ہم سے کئی مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں لوگ، علماء بھی پوچھتے ہیں، آپ پورے ہندوستان ادھر ادھر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ تو کہیں سے تھریٹ، دھمکیاں، کہیں سے کوئی خطرہ؟ ہم تو کہتے ہیں ہم چلتے ہی اسی نام سے، ہم اسی انتظار میں ہی جاتے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اور ہمارا عزم یہ ہے، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، یہ تو عزم لے کر کے چلتے ہیں۔ ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد عذاب کا خوف ہے، ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد اندھیرے کا ڈر ہے، ڈرے وہ اپنی موت سے جس کے مرنے کے بعد جہنم کے شعلوں کا مقابلہ کرنے کی خوف کے ساتھ جی رہے ہو۔ ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے، ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا، ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی راہ، ہماری قبر کی رات بھی ہم یہی سوچ کر کے نکلتے ہیں۔ ہمارے جنازوں کو جو تیار کرا کر کے کندھوں پر لے جایا جاتا ہے، کسی زمانے میں ایک بزرگ سے بچے نے پوچھا تھا، مرے ہوئے آدمی کو سفید کپڑے کیوں پہناتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں، پھولوں سے سجاتے کیوں ہیں، اور اس کو سرما کیوں لگا دیتے ہیں؟ ساری تیاریاں ایسی کی جاتی ہیں جیسے دولہے کے لیے کی جاتی ہیں۔ شادی ہو رہی ہے، دولہا تیار ہو رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ مر گیا، لیکن اس کو اتنا کیوں سجایا جا رہا ہے؟ بزرگوں نے یہی کہا تھا، بیٹا تجھے معلوم نہیں، آج وہ اپنے نبی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، آج قبر میں اس کی رات حضور پاک کے دیدار کی ہے، اس لیے سجایا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا ڈر نہیں۔ اب آؤ میرے عزیزوں، میں موضوع پر بات کرتا ہوں، عنوان پر بات کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ کفار اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کے پھونکوں سے یہ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا، اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آج یہاں پر بتاتا ہوں جن کو میلاد سے پیٹ میں مروڑ بھی ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک کھلے سانڈ جو بھونک رہے ہیں، اور ایک جبہ ٹوپی پہن کر کے ادھر بھی ادھر بھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک کے نام اور ان کی عظمت سے جسے بھی چڑ ہے، وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں، وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں۔ نام الگ الگ رکھنے سے اور ٹوپی بدل لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمارا سارا رشتہ ناتا حضور پاک کی محبت سے ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مزاج دیا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پتر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک صاحب آئے، شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور پاک کی میلاد کی خوشی میں چراغ روشن کرتے تھے، چراغ روشن کرتے اور کئی چراغ لگاتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیا ضرورت ہے اس بات کے لیے چراغ روشن کرنا؟ آپ نے صرف جواب میں اتنا کہا، ہاں میں تو جلا رہا ہوں، تم پھونک کر کے بجھا دو، بجھا دو تم چراغ کو، بجھ جائے تو ٹھیک ہے۔ وہ صاحب کہے، یہ تو آگ کا چھوٹا سا دیا ہے، ایک پھونک سے بجھ جائے گا۔ آپ نے کہا بجھا دو رات میں۔ وہ کئی چراغ جلائے ہوئے تھے، وہ صاحب جن کو تکلیف تھی آئے، پھونک کر کے بجھا دیا، چراغ بجھ گیا، خوش ہو گئے، چراغ تو بجھ گیا، اور بہت سارے قطار میں چراغ تھے۔
وہ صاحب دوسرے چراغ کو بجھاتے ہیں، اس کو پھونکا، پہلے والا جل گیا، دوسرا بجھ گیا، پھر تیسرے کی طرف آئے، تیسرے کو پھونک مارا، وہ بجھا، دوسرا جل گیا۔ وہ رات بھر ایک ایک چراغ کو پھونک کر کے بجھاتے رہے، ایک کو بجھاتے تھے، دوسرا جل جاتا، پہلے والا جل جاتا، پوری رات گزر گئی، چراغوں کو بجھا نہ سکے، تو اس کے بعد تھک ہار کر کے آ گئے، کہا کہ یہ تو بجھتے ہی نہیں۔ شیخ محدث دہلوی نے فرمایا یہ میرے لگائے ہوئے ضرور ہیں، لیکن یہ تو دیکھ کس کی عظمت پہ لگائے ہوئے ہیں، یہ کس کے نام پر جلے ہوئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے نشانی ہے میرے عزیزوں۔ حضور پاک کے ایک عاشق کو بھی مارو گے، اللہ 100 عاشق اور پیدا کرے گا۔ دنیا نے یہ دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے۔ آج یہ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایک چراغ بجھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 چراغ اور روشن کرے گا، یہ دستور ہے۔ آج کسی کو اگر لگتا ہے میرے گلے پر پھندا ڈال دے، مجھے پھانسی پر چڑھا دے، مجھے جیل میں ڈال دے، میری زبان پر تالا لگا دیں، تو یہ سب مجمع ختم ہو جائیں گے، یہ سارا جو اویئرنس ہے، یہ بیداری ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کتوں کو خواب دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں خدا کا قانون اور اس کا دستور یہ ہے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عاشق رسول تھے، 3000 انگریزوں نے مل کر کے ان کو گرفتار کیا تھا۔ عشق کی بولی بولتا ہے، ان کی زبان میں بڑا کا اثر تھا، لوگ ہجوم در ہجوم ان کا سننے کے لیے آیا کرتے۔ کفایت علی کافی کی نعتوں میں آج تک اثر ہے، تو اس وقت بولی ہوئی زبان میں کتنا اثر رہا ہوگا۔ انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن آپ کے جسم پر استری پھیرا تھا، گرم استری پھیرا تھا، اور چمڑا جب جل جاتا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ 7 دن تک کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد شہر میں یو پی کے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پوچھا جاتا اب بتاؤ کیا ارادہ ہے، آ جاؤ ہماری حکومت میں منصب بھی ملے گا، عہدہ بھی ملے گا، وزارت بھی ملے گی، منسٹری مل جائے گی۔ کفایت علی کافی کہتے اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، اتنا سستا دین نہیں ہے۔ انگریزوں نے کہا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ان کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے چوراہے پر لایا گیا اور سولی پر چڑھایا گیا۔ آپ کو جانتے ہو کفایت علی کافی پھندا چومتے ہوئے، یہ گنگناتے ہوئے نکل گئے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھا دیا، ایک چراغ بجھایا نا، ایک چراغ بجھایا ہے، اور ان کا جشن 8 دن تک چلتا رہا۔ مراد آباد کے اس عالم کو ہم نے قتل کر دیا ہے، جس کی زبان بہت چلتی تھی، جو بہت بولتا تھا، لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا تھا، لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتا تھا۔ اس کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر 8 دنوں تک انگریزوں نے جشن منایا تھا، لیکن ان کتوں کو یہ خبر نہیں ہے یہ مصطفیٰ کریم کے نام پر جلے ہوئے چراغ ہیں۔ ایک چراغ تم نے مراد آباد میں بجھایا، اور مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کو پیدا کر دیا۔ عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ عزیزان گرامی وقار، مراد آباد شہر میں پھانسی دی گئی ہے ایک عاشق رسول کو۔ زمانہ بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی 1857 کا غدر کا جو دور تھا، ادھر پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہوئے، اور پھر دنیا نے دیکھا انگریزوں نے ایک چراغ بجھایا تھا، مولا نے بریلی میں ایسا چراغ روشن کیا، ایسا چراغ روشن کیا، 100 سال گزر گئے، چپے چپے سے آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اس امام نے ایسا محبت کا جام پلایا ہر جگہ سے۔ ابھی دیکھو مجمع میں میاں یہ کوئی نعرہ ہے، نعرہ ہے عشق محبت، عشق محبت، یہ 2 لفظ ہیں، 2 لفظ ہیں، عشق ایک لفظ ہے، محبت ایک لفظ ہے۔
لیکن جہاں پر بھی یہ دو لفظ بولو بغیر کسی کے بتائے دوسرا نعرہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. کیوں؟ عشق کی بولی اور محبت کی بولی حضور کے نام پر اگر کہیں سے سب سے زیادہ نکلتی ہے تو وہ بریلی سے نکلتی ہے. میرے عزیزوں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ظالم ہر زمانے میں مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا. اور یہ حضور پاک کے نام پر جلنے والے چراغ، روشن کیے ہوئے چراغ، یہ دنیا میں آتے رہیں گے اور اپنی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو چمکاتے رہیں گے. آپ کو پتا ہے جتنی مرتبہ کوشش کی گئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت سے حضور پاک کی محبت کرنے والوں کا اضافہ فرمایا ہر جگہ پر. آپ کو پتا ہے مکہ میں ابو جہل بہت جلتا تھا، بہت نفرت کرتا تھا، پروپیگنڈا پھیلاتا تھا، جو جہاں ہے جیسے ہی کھڑا رہ جائے، جہاں ہے جیسے ہی کھڑے رہ جائے، اور جو بیٹھے ہو بیٹھے رہ جائے. اس لیے کہ محفل رسول کا ادب ہے، یہ سب کے اندر تحمل ہو، برداشت کی طاقت ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے نام کا ذکر کر رہا ہوں، اگر صبح تک کی کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر چیمی گوئیوں کی ضرورت ہی نہیں. میاں یہاں تو وہ مجمع ہے جو اپنی گردن حضور کی قدموں پر رکھنے آیا ہے. سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو آرام کس بات کا نام ہے؟ آرام کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا رہتا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں، بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں پھیل جاؤں. یہ سارے وسوسے آتے رہیں گے، لیکن آپ کو توجہ آمنہ کے لال کی طرف رکھنی ہے، تاجدار مدینہ کی طرف رکھنی ہے. اس پورے مجمع کو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہوں گا، اس کے بعد سب شانت ہو جائیں گے. وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے. وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. جس کے دل میں اب یہ عظمت ہو کہ حضور پاک کا جلسہ ہے، حضور پاک کا نام ہے، اور ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ کبھی تو کرم ہوگا، کبھی تو نظر عنایت ہوگی، تو پھر اب وہ اپنی توجہ اس طرف رکھے. سنو، مکہ میں ابو جہل نے بہت پروپیگنڈے پھیلائے تھے، بہت برائیاں کر رکھی تھی حضور پاک کی شان میں. جادوگر، ساحر، شاعر، مجنون، نہ جانے کیا کیا الفاظ سب کہہ دیا تھا. اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا جادو چلانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑے شخص کو اس کے اوپر ہتھ کنڈا ڈالا. حبیب یمنی کا نام سنا ہوگا. ایک بڑا شخص تھا مکہ میں، اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی. اور ابو جہل جا کر کے اس کو بولتا ہے کہ آؤ، مکہ میں ایک شخص نکلا ہے جس کے جادو کے چکر میں سارے لوگ ہمارا دین چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین سے اب تک بدل چکے ہیں. حبیب یمنی نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ سب بتائے ایسے ایسے معاملات ہیں. تو سنو، توجہ. حبیب یمنی کہتا ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گا مکہ میں. جس کو بھی برگلانے کی کوششیں ہوئی ہیں حضور پاک کے خلاف، تاریخ میں بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں. حبیب یمنی جب آنے والا تھا مکہ، ابو جہل نے بہت استقبال کیا کہ اب تو معاملہ بڑا ہوگا. جب وہ کوئی سٹینڈ لے گا تو مکہ میں یہ جو چھوٹی جماعت ہے مسلمانوں کی، سب کو ختم کر دیا جائے گا. بڑا سخت بھی ہے. حبیب یمنی آتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ معاملات ہیں. اس نے آتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں. نبی اگر ہے، توجہ، تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں. ارے
جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. اور میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں. حبیب امنی سے پوچھا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عربوں میں اس وقت یہ بات مشہور تھی, جادو کرنے والے کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے, آسمان پہ نہیں چلتا. زمین پہ سارے جادو دکھائے جا سکتے ہیں, آسمان پہ نہیں. تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو زمین پر کر کے دکھا سکتے ہیں, آسمان پہ نہیں. کہا میں آسمان پہ کوئی جادو آپ کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں, آسمان پہ. 14ویں رات تھی, چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا. یہ معجزہ پتا ہے آپ کو, شق القمر کا معجزہ. چاند آدھا ادھر آدھا ادھر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ حیرت میں رہ گیا. اس کے بعد سنو, اب اس نے کیا کہا کہ اب دوسری بات میرے دل میں ہے, میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں, آپ خود ہی بتا دیجیے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز. ان کا عقیدہ بھی یہ تھا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا علم جانتا ہے. کافروں کا بھی عقیدہ تھا دل کے حالات نبی جانتا ہے. حبیب امنی نے کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں اپنے وطن سے. حضور نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے, تیرے گھر میں ایک معذور لڑکی ہے, تیری معذور بیٹی ہے, اور وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے, اور تو چاہتا ہے کہ اس کو صحت و تندرستی ہو جائے. جا, اللہ نے اسے شفا دے دی. بیٹی کہاں ہے؟ یمن میں ہے, اور یہ مکہ میں ہے. باپ دل کے حالات جیسے ہی بتایا نبی کریم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ابو جہل کس کے لیے لایا تھا؟ پروپیگنڈا پھیلانا تھا, حضور کے خلاف ایک مورچہ قائم کرنا تھا. جس کو پکڑ کر کے لایا تھا وہی مصطفیٰ کے قدموں میں سر دینے کو تیار. عزیزان گرامی وقار, یہ تو مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. یہ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے. ایک صاحب, ایک عمیر بن وہب شخص تھے, توجہ چاہتا ہوں. یہ عمیر بن وہب کون ہے؟ جنگ بدر میں ان کا بیٹا رسول اللہ کے صحابہ کے ہاتھ میں قید ہو گیا. عمیر بن وہب, پہلے ان کو شیطان قریش کہا جاتا تھا, قریش کا شیطان, کیونکہ سارے مکہ والوں کو بھڑکانے میں بہت بڑا کردار تھا عمیر بن وہب کا. لیکن جب بیٹا گرفتار ہو کر کے گیا حضور کے پاس, روزانہ دل میں یہ خیال آتا تھا کیسے اپنے بیٹے کو آزاد کروں. جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار تھے. تو ہوا یہ کہ خانہ کعبہ کے اطراف جو دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں. حتیم کعبہ میں بیٹھا ہے عمیر بن وہب, اور ساتھ میں ایک اور شخص ہے صفوان, نام یاد رکھو صفوان. یہ وہ شخص ہے جس کا باپ جنگ بدر میں قتل ہو گیا. دونوں کا مسئلہ سیم ہے, ایک کا باپ مارا گیا ہے اور ایک کا بیٹا قتل ہو گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل میں آنے والے یہ دونوں لوگ بدر کے میدان میں آئے ہوئے لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے دونوں بات چیت کر رہے ہیں. دونوں کا مسئلہ سیم ہے, دونوں کی تکلیف سیم ہے, پرابلم سیم ہے. صفوان پیسے والا تھا, بہت پیسے والا تھا. عمیر بن وہب سے کہتا ہے اے عمیر, اگر تو تلوار لے کر کے جا مدینے اور محمد کا قتل کر کے آ جا. نعوذ باللہ. ارے ادھر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں تقریب بند کر. یہاں کیا ہو رہا ہے حالہ؟ یہ کمیٹی کے نوجوان بھی اور سبھی لوگ, میں گزارش کر رہا ہوں کہ تقریر بند ہو جائے گی. آپ حضرات برائے مہربانی خاموش رہے تھوڑی دیر. محبت سے بولیے لبیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ. خاموشی سے سنیں, چپ رہے. میرے عزیزو, میں تماشے والی مجلسوں میں جانے کا عادی نہیں ہوں. میں نے سب سے پہلے ہی کہا یہ محفل رسول ہے, اس کا ادب برقرار رکھنا ضروری ہے. یہاں اہل دل ہوتے ہیں, اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں. بہرحال بات میں کمپلیٹ کر رہا ہوں, توجہ. صفوان
عمیر سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا، زہر میں بجھا کر کے جا مدینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آ جا، تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے سب میں نپٹا دوں گا اور پھر مال بھی دوں گا اور تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو عمیر بن وہب کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے راضی ہوں۔ تلوار لیا۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے حتیم میں بیٹھ کر صرف 2 لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے مدینے آ گیا عمیر بن وہب۔ توجہ میرے عزیزوں، اب عشق رسول کیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہے، اس بات سے سنو۔ جب عمیر بن وہب مدینے پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر، لیکن سامنا کس سے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب سے، امیر المومنین۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، حضرت عمر ابن خطاب چند صحابہ کے ساتھ باہر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو تلوار لٹکائے ہوئے آتے دیکھا، غضبناک ہو گئے۔ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ اب لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ بار بار تقریر میں کتا کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ گالی آپ دیتے ہیں، سخت جملے بولتے ہیں۔ میرے عزیزوں، حضور کے دشمنوں کے لیے یہ جملہ بولنا عمر ابن خطاب کی سنت ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ جا کر کے صحابہ نے پکڑ لیا، عمیر بن وہب کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر نے اپنا گمچھا نکالا اور اس کی گردن میں ڈال کر مروڑ دی اور پکڑ کے لائے۔ پوچھا کیوں آیا؟ کیونکہ بدر میں سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا اور بیٹا بھی قیدی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، پہلے حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، عمیر بن وہب آیا ہے، شیطان قریش جس نے بدر میں کافروں کو بھڑکا کر لایا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ عاشق رسول کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے اور دشمنوں کی مہک بھی آ جاتی ہے۔ یہ جو بدبو لے کر کے آیا ہو کوئی، عاشق رسول سمجھ گیا۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو اندر تو آنے دو، باہر کھڑا کر کے اندر تو آنے دو۔ حضرت عمر نے گردن میں اسی طرح گمچھا ڈال کے کھینچتے ہوئے اندر لایا۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے۔ حضور نے پوچھا عمیر بن وہب کیسے آنا ہوا؟ جھوٹ بولا، کہا میرا بیٹا قیدی آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ بیٹے سے ملنے کے لیے تلوار کیوں؟ تو دکھانے کے لیے تلوار پھینک دی۔ کہا اس تلوار سے کیا ہونا ہے؟ تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن فتح آپ ہی کی تو تھی۔ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا عمیر بن وہب بتاؤ تو صحیح کیوں آنا ہوا؟ کہا کہہ تو رہا ہوں بس بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ حضور نے جلال میں کہا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو، مکہ میں بیٹھ کر کے جو تم بات کر کے آئے وہ بات بتاؤ۔ میرے عزیزوں بچا کیا تھا؟ بچا کیا تھا؟ عمیر بن وہب کا پورا جسم کانپنے لگا۔ کہا اب اس کے آگے کیا بتاؤں، بس گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر! میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں، جہاں جہاں ظالموں نے کوششیں کی ہیں، جس کو حضور پاک کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبی کا غلام بنا دیا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں، آج بھی ہمارے ادھر ادھر جتنے بھوک رہے ہیں کل ان کی نسلوں میں حضور کے عاشق پیدا ہوں۔ تم مسجدوں کو توڑ کر کے سوچتے ہو صنم خانے بنا دیں گے، انتظار کرو وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارے ہی بچے ان دیواروں سے اللہ اکبر کی آواز بھی لگائیں۔
کیونکہ اللہ رب العزت کی صدا ہے یہ، اور تاریخ یہ بتاتی ہے جہاں جہاں سے توڑنے کی کوشش کیا ہے میرے رب نے وہیں سے اسلام کے مینار کو بلند کیا۔ عمیر بن وہب قتل کرنے آیا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے، حضور کا ایک اشارہ تھا کہ تلوار گری، جس میں کپ کپی آ گئی، اور اس کے بعد بچا کیا تھا؟ پھر زندگی بھر حضور کی غلامی میں آپ نے کاٹی ہے پوری عمر۔ حضور پاک کے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے عمیر بن وہب کا، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کا مسلک بھی تو دیکھو، مسجد کے باہر پکڑ کر کے لائے تھے گردن میں گمچھا ڈال کر، اور کیا کہا تھا؟ خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ لیکن جیسی حضور کی محبت میں آگے عمیر بن وہب آئے، گلے لگا لیا، سینے سے سینہ لگایا، اور اس کے بعد باہر لے کر کے گئے اور صحابہ سے کہتے ہیں سنیں میرے ساتھیوں، تھوڑی دیر پہلے میں خنزیر سے زیادہ بدتر اس کو سمجھتا تھا، لیکن تم گواہ ہے نا، آج میں اس کو اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ محبت کا پیمانہ صرف عشق رسول ہے، حضور کی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیزوں، یہ بات سمجھ کر کے چلو، جہاں جہاں سے ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اسلام کی مینار بلند کی۔ ایک بار ایسا بھی ہوا، ابھی میں نے شروع میں کہا تھا، وہ جملہ پھر سے آپ کو دہراتا ہوں۔ میرے عزیزوں، مکہ میں ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ ایک پتھر کی مورت بولنے لگ گئی، بت بولنے لگ گیا، اور بت کی پجاریوں کے وارے نہیں آ رہے۔ ہوتا ہے نا کبھی دودھ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، وہ کوئی بھی کہیں سے پلا رہا ہے، کہیں سے پائپ لگا رہا ہے، لیکن یہ بھی عقیدت سے جڑی ہوئی بات ہے، لوگ اس کو بھی پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے جگہ پر ہم نے سنا ہے کہ آج بھی کئی مورت ایسے ہیں جو لڈو بھی کھاتے ہیں، پیڑے بھی کھاتے ہیں۔ مکہ میں ایسا ہوا تھا، ارے لڈو نہیں کھا رہی تھی مورتی، دودھ نہیں پی رہی تھی، سیدھے بات کر رہی تھی، بات کر رہی ہے، معمولی بات نہیں ہے، پتھر کی مورتی بات کر رہی ہے، اور وہ بھی حضور کے خلاف، نعوذ باللہ، حضور کے خلاف بات کر رہی ہے۔ اب پجاریوں کو اس سے بڑا کیا، سب سے بڑی دلیل تھی، جو پوجا کرنے والے تھے سب کو بلایا، آؤ آج ہمارا خدا سچا ثابت ہو گیا، سب کو جمع کیا، آؤ دیکھو محمد کی حقیقت ہمارا خدا بتا رہا ہے۔ جو بھی آتا لوگ جمع ہوتے، وہ پتھر بولنے لگتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، معاذ اللہ حضور کی گستاخی کر رہی تھی، پتھر کی مورت، سب آئے۔ اب صحابہ جو تھے ایمان والے تھے، ان کے دلوں میں بھی ایک بات آئے، ایسے کبھی حالات آئے تو نروس ہونے کی ضرورت نہیں، سب ڈرے کہ کیا پتھر کی مورت بول کر کے ان کے عقیدوں کو مضبوط کر رہی ہے۔ حضور کے پاس آئے، کہا آقا ایسا ایسا معاملہ آ گیا ہے مکہ میں، آپ کی شان کے خلاف پتھر بات کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آئے، ارے بڑا مجمع تھا، پتھر بول رہا ہو تو کتنے لوگوں میں ویسی نیوز پھیل جائے، اور سب دیکھنے کے لیے آ گئے، سب جمع ہو گئے، اور ان کی تو عید تھی، ہماری تو عید ہے، خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے، جس کی عبادت کرتے تھے وہ بول رہا ہے۔ اب حضور جب تشریف لائے تو بولتی بند ہو گئی، اب نہیں بول رہا تھا۔ حضور نے پوچھا کیا بول رہا تھا بتاؤ؟ اب وہ بیچارے ادھر سے ادھر اس کو منا رہے ہیں، بولو جو صبح سے بول رہے تھے، بولو جو صبح سے بول رہے تھے۔ حضور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، لیکن وہ پتھر کی مورتی بول ہی نہیں رہی، نہیں بول رہی ہے۔ بہت دیر تک کوشش کیا، صحابہ خاموش کھڑے تھے، لیکن باقی لوگوں نے کہا ہم سب گواہی دیتے، ہم سنے ہیں یہ آپ کے خلاف بول رہی تھی۔ حضور پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بول رہی تھی یہ مورت، تو حضور نے اس کو ہاتھ لگا کر کہا بولو جو بول رہی تھی۔ پتھر پھر بول پڑا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ حضور پاک نے جب یہ کہا یہی بول رہی تھی، تو سب کی بغلیں جھانکنے لگ گئے، سب چہرے اتر گئے، اور
کچھ نے تو اس کو گرا بھی دیا. صبح سے دوپہر تک خدا تھا، اب نہیں ہے. حضور کی شان میں بولنے لگ گیا. پتھر کیسے بول سکتا ہے؟ پتھر کیسے بات کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو یہ کیا معجزہ تھا. اب میں آپ کو بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس لوٹنے لگے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اسی تعجب میں تھے کہ کیا ماجرا تھا. بیچ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کسی سے بات چیت کرنے لگے. ایک صاحب آئے ہوئے تھے جن کے تلوار میں خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. حضور پاک نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ سنو، وہ کوئی انسان نہیں، وہ جنات صحابی رسول تھے، حضور کے عاشق تھے. کہا یا رسول اللہ، یہ پتھر کچھ نہیں بول رہا تھا، اس کے اندر گھس کر کے ایک کافر مشرک جن بول رہا تھا. جنات میں سے ایک گستاخ تھا آپ کا، وہ داخل ہو کر بات کر رہا تھا اور ان کو پاگل بنا رہا تھا. اور اس کا چرچا جب ہم میں مشہور ہوا، لوگوں نے، ہمارے جنات نے یہ بتایا حضور کی شان میں ایک کتا جا کر جنات میں سے بھونک رہا ہے. آقا مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا اور تلوار لے کر آیا، اور جس وقت میں پہنچا تو دیکھا آپ بھی مجمع میں آئے ہوئے تھے. آپ کے آنے سے پہلے میں نے اس کی گردن مار دی، اور جب آپ نے کہا بتا کون ہے، اس وقت میں بولا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. کوشش جہاں جہاں کر کے دیکھا ہے انہوں نے، ہر جگہ پر اللہ کریم مینار نور کو اور بلند فرماتا ہے. بغداد میں بھی ایسی ہوا تھا، تتاریوں نے حملہ کیا تھا. تتاری ایک جماعت ہے، پورے مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا اور کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا. دریائے دجلہ کے پانی کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا. اور دربار میں ایک بار تتاریوں کے بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا تھا اور چند مسلمانوں کو زنجیر میں باندھ کر کے اس کے دربار میں کھڑا کیا تھا. پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے علماء ہیں، مومنین کی جماعت ہے، لیکن ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں خوب گالیاں دو اور ان کو جلاؤ. اس لیے کہ دنیا کو اچھی طرح سے معلوم ہے ان کو کاٹنے سے مارنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، ان کے نبی کے خلاف بولو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. آج بھی وہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے. یہ دنیا جانتی ہے ہم اپنے اوپر آئے ہوئے ظلم کو سہ لیتے ہیں، لیکن حضور کے نام پر ایک جملہ بھی سہنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے. جب وہ عیسائی پادری دربار میں، بھرے دربار میں بھونکنے لگا حضور کی شان میں، پتا ہے اس وقت کیا ہوا تھا؟ بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتا جس کو سونے کی زنجیر سے بادشاہ باندھتا تھا، ٹرینڈ کتا ہے، آوارہ کتا نہیں، پالا ہوا. اور پالے ہوئے کتے ہر چیز جانتے ہیں. وہ کتا وہیں سے بھونکنے لگا پادری کے اوپر، اور لوگوں نے کہا پادری کو کہ چپ ہو جا، بادشاہ کا کتا ناراض ہو رہا ہے. پادری نے کہا میرے کلام میں، میرے بیان میں اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کتا کیا سمجھ رہا ہے؟ کتا کیا سمجھے گا؟ پھر وہ حضور کی شان میں پادری بولنے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا، پھر بھونکنے لگا. یہ بادشاہ کا کتا ہے، خامخواہ نہیں بھونکتا. پادری کسی کی نہیں سنا. پھر تیسری بار حضور کی شان میں گستاخیاں ہرزہ سرائی کرنے لگا. کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا اور بڑے دربار میں آیا اور ایسا حملہ کیا اس پادری کے اوپر، چڑھ کر دم زدن میں اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دیے. ایسی ہیبت تاری تھی سب کے اوپر، ایسی ہیبت تاری تھی، کوئی کتے کے قریب نہیں جا رہا تھا. بادشاہ کرسی سے کھڑا ہے، درباری سب کھڑے ہیں، اور اس وقت جو مومنین ہیں، علماء کی جماعت، زنجیروں میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے مولا تیرا کیسا کرم ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہو مومنین کے. اس وقت یہ خیال آتا ہے اب نبی کی عزت کو کون بچائے گا؟ جب رب چاہتا ہے کتوں سے بھی اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ عام کتا نہیں. امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس کتے کی اس حرکت کی وجہ سے صرف ڈر نہیں بیٹھا تھا، اس دربار میں موجود 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کر لیا.
कहां कहां से मिटाओगे, कहां कहां से निकालोगे? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। आज के दौर के कुत्तों से भी मैं कहता हूँ, आज बहुत सारे लोगों को खुजली हुई है, जगह जगह बैठकर छोटी वीडियो बनाएंगे, वायरल करेंगे, इस्लाम का विनाश कर देंगे, 20 लाख लोगों को कत्ल कर देंगे। ये बातें आती रहती हैं मेरे अजीजों, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं उनको सिर्फ इतना ही कहता हूँ, वो पहले अपनी खुजली मिटा करके दिखाएं। इस्लाम मिटाना बहुत दूर की बात है। इस्लाम किसी छोटे पौधे का नाम नहीं है, उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहत सरा में है, उसकी शाखें औजे सुरैया पर है। तुमसे बड़े बड़े भी आए और सड़े सड़े भी आए, चंगेज भी आया, हलाकू भी आया, पता न जाने कितने आए, जिनके डिक्टेटरशिप का हाल ये था 50 लाख लोगों के कातिल भी हमारे ऊपर हुकूमत करके चले गए, इस्लाम का पाल बाका भी नहीं कर सके। आज भी इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है, और 5 साल की नशेड़ी हुकूमत अगर ये सोच ले कि हम इस्लाम का खत्मा कर देंगे, विनाश कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा रब फरमाता है, युरीदून लियुत्बिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु। लोग ये चाहते हैं अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम का चिराग बुझा दे, अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। मैं ये कहता हूँ, जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मगर मेरे रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को अल्लाह ताला सलामत रखेगा। ये आज हमारा इम्तिहान है, हमें देखा जाएगा हम कितने हौसले वाले, हम कितने जज्बे वाले अपने नबी पाक के लिए। मेरे अजीजों, आज तो लोगों को बात करने में भी दिक्कत होने लग गई, सोचने लग गए अगर हुजूर पाक की अजमत और उनके नामूस पर बात करूं, कल को केस ना हो जाए, मुकदमे हो जाए, और फिर मुझे पता नहीं क्या क्या सजाएं होंगी। ऐ नौजवानों, इन सब मसाइल को क्यों सोचते हो? क्या तुमने बिलाल हबशी की तारीख नहीं पढ़ी है? उन कुफ्फार ने क्या नहीं किया था। एक ड्रम में, जो लोहे का ड्रम होता था, बिलाल हबशी को दिन भर उसमें डाल के रखते थे गर्मियों में, और ऊपर से ढक्कन बंद करके, ऐसे कि कोई सख्त से सख्त आदमी भी गल जाए गर्मी से। फिर शाम को निकालते, पूछते, बता बिलाल तेरा खुदा कौन? बिलाल हबशी कहते, मेरा खुदा अल्लाह है, मेरा रसूल मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अज़्म, उनका इस्तिक़लाल, उनकी जमी हुई ये ताकत चंद सालों की बात थी। कुफार मक्का का जुल्म तो सह लिया, लेकिन मेरे अजीजों, ये मॉब लिंचिंग हमेशा नहीं चलती। चंद दिनों तक जुल्म आम हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं। और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तिकामत का वो मजहर पेश किया था। फिर आपको पता है 6 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का में आए थे, और पहली नमाज हरम पाक में पढ़ी जा रही थी ऐलान के साथ। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने अजान देने के लिए काबे की छत पर बिलाल हबशी को चढ़ाया, ताकि दुनिया ये देखे, जिसको तुम गलियों में रस्सी डालकर खींचते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम कोरे मारते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम सिल पर सुलाते थे, गरम रेत पर सुलाते थे, अंगारों में दहकाते थे, आज उस बिलाल को रब ताला ने काबे की छत पर पहुंचाया है। नाम मुस्तफा पर जो जख्म खाता है, मौला उसको बुलंदियों पर ले जाता है। मेरे अजीजों, मिटेगा नहीं ये नाम, जो मिटाने आए वो मिट जाएंगे, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आपको पता है ना, वो कहाँ गया? लखनऊ से निकला हुआ कुत्ता जिसने नाम बदल लिया था, अखबारों में देखा होगा, धर्म भी बदल लिया, कहा कि मेरा नाम आपसे ये है, मेरा धर्म भी ये, कशका लगा लिया, धोती पहन लिया, लाल कपड़े पहन लिया, 6 महीने पंडितों के पीछे चाटते हुए घूमता रहा। और उसके बाद ये वो कौम है जो अपने कास्ट के अलावा दूसरी कास्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तुझे कहां से बर्दाश्त करती, किक मार करके निकाल दिया। और 6 महीने के बाद ये बेचारा धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, बीच में रह गया।
दीन भी छूटा, घर भी छूटा, नाम भी गया और उधर भी नहीं अपनाया किसी ने, और आप जान बचाने की भीख मांगते हुए खड़ा हो गया कि मेरी जान की हिफाजत करो, मेरी जान की हिफाजत करो। ये जिल्लत, ये रुसवाई। मेरे इमाम ने, बरेली के ताजदार ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तुमने ये सोचा था कि मीडिया के ये दलाल तुम्हें हॉट कुर्सी पर बिठाकर इज्जत देंगे? अरे 4 दिन तुम्हें ये हॉट टॉपिक पर बिठाकर डिस्कस तो कर लेंगे, तुम्हारी आओ भगत कर लेंगे, लेकिन इनके दिन भी कितने हैं, इनके दिन भी कितने हैं, मौसम के दिन है। इनका हाल भी वही है जो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की तरह है। हाँ, वो कुत्ता क्या सोचता है, पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूं। ये सारी चीजों का हाल यही है। हुकूमत है तो इनको लगता है सब कुछ अपना है। अरे गाड़ी निकल जाएगी तब पता चलेगा कुत्ता अकेला है। ये बात याद रखो। उनकी इज्जत बटोरने के लिए, उनकी जी हुजूरी के लिए तुमने धर्म बदल लिया, दीन बदल लिया, नाम बदल लिया, इज्जत वहां ढूंढते रहे। अरे नादान, एक बार मेरे मुस्तफा का नाम लिया होता, एक बार हुजूर पाक को मोहब्बत से पुकारा होता, अल्लाह करीम पूरी कायनात के दिलों में तेरी मोहब्बत डाल देता। आज मैं एक दूर दराज का रहने वाला, लेकिन तुम्हारे यहाँ आता हूं तो ऐसा नहीं लगता कि अजनबी है। कोई अजनबी तो नहीं है। पहली मर्तबा अगर से सिल्लीगुड़ी में खड़ा होकर तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन ये हंसे हंसे मुस्कुराते चेहरे ये बता रहे हैं सदियों पुरानी हमारी मुलाकात है, हमारी पुरानी मुलाकात है। ये मोहब्बत तुम्हारे दिल में किसने डाली है? कौन है जो तुम्हें अजमत मेरे लिए रखा हुआ है? तुम आंखें उठाकर मुझे मोहब्बत से देखते हो, हकीकत है या नहीं? आने के लिए मोहब्बत के साथ लोग खड़े हैं मुसाफे में मोहब्बत के लिए। इसलिए नहीं है कि जुब्बा टोपी की इज्जत है, इसलिए नहीं है हुकूमत वक्त का कोई नुमाइंदा आया है, नहीं, बस बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अजीज़ा निगरानी, आप तवज्जो से ये बात समझ के चलो। देखा है, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो, हुजूर की बात करो। इज्जत कमाना है, हुजूर के आशिक, हुजूर की वफादारी, उनके दरबार की नौकरी। अब जमाना जैसा भी आए, हर नौजवान ये अज़म करके उठेगा, ये वादा करके उठेगा इंशाअल्लाह। आज के जलसे में अहद करके उठेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, मैं जंग के मैदान में नहीं उतार रहा हूँ, मैं तुम्हें मैदानी कत्ल किताल में नहीं उतार रहा हूँ, बस उस मैदान में उतार रहा हूँ जब जब नबी पाक की सुन्नतों को दुनिया खत्म करने की कोशिश करेगी, आसमान से जमीन से मदद आने के लिए इंतजार नहीं करोगे, हर घर से बच्चा निकलेगा। तुम जितने मेरे नबी की मुखालफत करोगे, मैं अपने हर बच्चे को हुजूर का आशिक बनाकर निकालूंगा। हर बच्चा हमारे घर के अंदर मोहम्मद नाम का होगा और हुजूर पाक की सुन्नतों पर चलने वाला होगा। तुम कितनी दाढ़ियां निकालोगे, कितनी टोपियां छुपाओगे? ऐ मुसलमानों, ये अज़्म करके उठो, मेरे हर घर का बच्चा हुजूर की सुन्नतों का आशिक होगा, निकलेगा रास्ते पर। दुनिया कल को पुकार कर कहेगी, अरे ये सिल्लीगुड़ी की गलियां नहीं नजर आती, यहाँ तो मदीने की गलियों की खुशबू आया करती। ये आज़्म लेकर के उठोगे, वाह, ये आज़्म लेकर उठोगे और फिर तुम्हारे अंदर ये जोश और जज्बा खुद आएगा। तुम्हें सलमान अजहरी बनने की जरूरत नहीं, ये बनाया जाता है। ये बनने की जरूरत नहीं है, बनाया जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार की नौकरी जिसने ले ली, उसके दिल से दुनिया का खौफ निकलता है, वो दुनिया को नहीं देखता। इकबाल ने कहा है, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई।
हुजूर पाक की मोहब्बत जिसके दिल में आ जाए, दोनों आलम की उसे परवाह नहीं है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या करने वाला है, इस बात की फिक्र नहीं। मैं यहाँ बंगाल की सरजमीन पर बैठे हुए हर नौजवान से सिर्फ इतना चाहता हूँ, अगर हुजूर की मोहब्बत में तुम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? हुजूर की अजमत के लिए तुम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? आज से ये अहद करेंगे ना हुजूर ये पाक की मोहब्बत में, हम तो गर्दन देने को तैयार है ना, जान उन पर निछावर करने को तैयार है कि नहीं? तो फिर हुजूर के नाम पर जान दे सकते हैं तो कुछ बुराइयां और कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? हुजूर के नाम पर जो गाने सुनने की आदत है हम उससे तौबा करेंगे। जो फिल्मी गाने सुन करके सोते थे, जिसकी वजह से दिल में बुज़दिली आती है, निफाक आता है, गुनाहों की तरफ ले जाती है ये हरकतें। नौजवानों, तुम्हें जानबूझकर दुनिया इस नशे में डालती है, दिन भर गाने की धुन पर तुम नाचते कूदते रहो, तुम्हारे दिलों से अजमत निकल जाती है, खौफ बैठ जाता है। आज से ये अहद करके उठना, आज से जाऊंगा तो ये वादा करके जाता हूं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब तुम्हारी आदत बन जाएगी तो फिर दिल भी जवान रहेगा इंशाअल्लाह। 80 साल के भी हो जाओ, 90 साल के भी हो जाओ, हाथ पैर काम ना कर रहे हो, मगर मौला तुम्हारा रौब लाखों के दिलों पर डाल कर रखेगा। हुजूर के लिए अपना कुर्बान करो, वफादारी करो, और जितनी कोशिशें ये मिटाने की हो रही, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम हाँ, ये सुबह क़यामत तक इसको रहना है। हमारा और तुम्हारा इम्तिहान आया हुआ है। इस्लाम का कुछ नहीं होगा, कुरान का कुछ नहीं होगा, मेरे नबी पाक की अजमत का कुछ नहीं होगा। उनकी तारीफ बोलने वाले तारों से भी ज्यादा है, हुजूर की तारीफ करने वाले सितारों से ज्यादा है, और गुस्ताखी करने वाले उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। और बस उनकी तादाद इतनी है, हर जमाने में रहे हैं, और उसके बाद फिर ऐसे खो जाते हैं, किसी अखबार के कोने में भी उनका नाम नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। आज वो दिल्ली में बैठकर गाजियाबाद में टासना का वो पाखंडी भोंकता था, कुछ नौजवानों को तो पता होगा, लेकिन आने वाली नस्ल को पूछना इनको पता भी नहीं रहेगा, इनको पता भी नहीं रहेगा। लेकिन आने वाले बच्चों को पूछना ये किसने कहा है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सदा, हर बच्चा कहेगा बरेली के इमाम ने कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हुजूर की तारीफ करने वालों को अल्लाह ताला खत्म नहीं करता। हसन बिन साबित आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जो हुजूर की तारीफ करते थे वह जिंदा है। शरफुद्दीन बूसीरी जिन्होंने कहा था, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, आज भी उनका कसीदा जिंदा है कि नहीं है? उनका कसीदा पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता? शरफुद्दीन बूसीरी का कसीदा याद है लोगों को। सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। आज भी ये जुमले मशहूर हैं, लोगों को याद है। अबू जहल क्या भोंकता था किसी को याद नहीं, उतबा शैबा क्या बोलते थे किसी को याद नहीं, ये दिल्ली लखनऊ के कुत्ते क्या भोंकते हैं आज क्या कल भी किसी को याद नहीं रहेगा। कल आने वाली नस्लों को अगर कोई बात याद रहेगी, ये याद रहेगी, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहो तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहो तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। हो सकता है यहाँ बैठे हुए सारे लोग नात खानी नहीं करते होंगे, सब नात नहीं पढ़ते होंगे, चंद लोग ही हैं जो नात पढ़ते हैं, उसके बावजूद 100% गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, तवज्जो, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात मैं अपने हर मजमे में ये कहता हूँ और नापता भी हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बच्चों को हमारी गुस्ताखियां याद नहीं रहेंगी, हुजूर की तारीफ याद रहेगी। अभी एक जुमला मैं आधा बोलूं, आधा ये खुद ही कंप्लीट करेंगे, ये मुझे यकीन है अल्लाह की जात से। क्या है, मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो
وہ جو نہ تھے تو وہ جو نہ ہو تو ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ بولیں گے، یہ ان کو یاد ہے۔ اور اگر صرف اتنا کہوں، سب سے اعلیٰ وہ اولا، کسی دوسرے کا نام آتا ہی نہیں، آئے گا بھی کیسے؟ ہماری ماؤں میں سے وہ دودھ نہیں، عشق رسول بھی پلایا۔ سب سے بالا وہ والا، یہ جملے جو یاد ہے بچوں کو بھی دے کر کے جاؤ، ٹرانسفر کر کے جاؤ، آنے والے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اب اس بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔